وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو ضائع کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 ہے. یا ایھا النبی، لفظی ترجمہ، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات چیت کی تھی، اور ہمارا
یعنی موضوع بھی بیعت تھا۔ بیعت ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے انسان کی کامیابی کے لیے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے ہاتھ بیچنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو زندگی گزارنے کا اختیار واپس اللہ کو لوٹانا ہوگا۔ یہ مختصر الفاظ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، اس پہ ذرا خوب غور و فکر کیجئے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزارنے کے روادار ہوں گے، یعنی آپ من چاہی زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کے لیے ناکامی مقدر کر دی ہے جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آپ اچھے طریقے سے قرآن کا مطالعہ بھی کر لیں اور جو روح قرآن ہے اس سے آپ آگاہ ہو جائیں۔ جب میں روح قرآن کی بات کرتا ہوں تو کامیابی اور ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیمانہ رکھا ہے، یا تو زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے یا آپ اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے سامنے کرام کہ انسان، ہم ماں باپ، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں صحیح طور پہ۔ یہ میں آپ دیکھ لینا، یہ الفاظ جو آپ اپنے اوپر لاگو کریں نا، آپ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، جوان، بوڑھا جو بھی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک تو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، دوسرا یعنی اسلام کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اسلام کی دعوت ہے کیا، اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ نبی کی دعوت ہے کیا۔ تو جب نبی کی دعوت ہی نہیں معلوم تو کیا وہ اسلام قبول کرے گا یا نبی کی دعوت کی اجابت دے گا، جو اس کو جواب دے گا کہ لبیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے اللہ میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا مقصود ہے۔ جب اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے، جب اس کو اپنی زندگی کا مقصود نہیں معلوم صحیح طریقے سے، یعنی اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ میری منزل ہے، تو اب لا محالہ، یہ تھوڑی توجہ فرمائیں، لا محالہ وہ پھر دنیا ہی کی زندگی کو مقصود، مطلوب و محبوب بنا لے گا اور دنیا والے اسے محبوب ہوں گے، دنیا اور دنیا والے اسے محبوب ہوں گے۔ اب یہ ہے نا کہ دنیا والے جب میں کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں میں اس کی بیوی ہو، اس کا شوہر ہو، اس کی اولاد ہو، اور جو اس کے ساتھی وغیرہ جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، یہ بس آپ کے پھر محبوب ہوں گے، یعنی ان سے آپ تعلق رکھنا چاہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے اور یعنی صریح غلطی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات، اور یہ بات ایک اور طریقے سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار تزکیہ نفس پہ رکھا ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو مختلف طریقوں سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتاتا ہے قرآن میں مختلف طریقوں سے۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا پلے درجے کی بے وقوفی ہے اور جہالت ہے، یہ آپ کو میں بات بتا دوں، اور اس بات کو آپ اچھی طریقے سے خود بھی سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو یعنی بتاتا بھی رہتا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اپنی طرف سے نازل کردہ ہدایت کے اتباع میں رکھا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو اس کو ضروری ہے، اب ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کے روز و شب گزارے، اور اگر اس نے اپنی مرضی چلائی تو پھر یہ ہے کہ یہ ناکام ہوگا۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہ کیجئے۔ زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھیے، اس کو پورا کرنے کے لیے یا اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کے صحیح طریقہ کار کو آپ کو بالکل سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آخر
کیا وہ راز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی معراج تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور حدیث ہے اور ہدایت خدا بندی ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، دیکھیں ہم آج آج کی بات میں کرتا ہوں، 2019 مہینہ ہے فروری کا، تو اب دیکھیں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آج جو مسلمان اس روئے زمین پر پائے جا رہے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو محض زبانی کلمہ پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، پھر اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دین کو محدود کر دیتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، پھر اکثریت اس میں ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جو مرضی آئے لیں گے دین سے، جو مرضی آئے چھوڑ دیں گے۔ میں مثال کے طور پہ یہ عرب ہیں، داڑھی سنت رسول ہے، وجوب کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی مقدار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور لیکن آپ دیکھ لیں کیا عرب اور کیا عجم، کیا وہ اور کیا ہم، سنت رسول کے تو ہم اپنے آپ کو پابند بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے رسول کی سیرت نمونہ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہم یہ ایسا کرتے ہیں، ہم تو زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھی ہوئی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی اپنی خواہشات کے ذریعے گھر کو چلاتی ہیں، اپنی خواہشات کے ذریعے شوہر نامدار سے پیش آتی ہیں، اسی طرح جو شوہر نامدار ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے گھر والوں سے سلوک کرتا ہے۔ بہت سے آپ دیکھیں شوہر حضرات کو وہ بیوی کو کم تر سمجھتے ہیں، عورت ذات کو کم تر سمجھتے ہیں، اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے بدتمیزی سے بولتے ہیں، بسا اوقات وہ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، ڈنڈوں سے اس کو پیٹتے ہیں، ایسے معلوم ہے لوگ آپ کو۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں انتہائی اندوہناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں ہماری امت مسلمہ آج گرفتار ہے کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی میں عافیت سمجھتی ہے، دین کے قریب جانا۔ آپ دیکھیں ہم اب خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دین کے قریب جانے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے پاس ہم بھجواتے نہیں ہیں، نہ ہم خود ڈھونڈتے ہیں اللہ والوں کو اور سچے لوگوں کو، نہ ہمیں ان سچے لوگوں کی تلاش ہے اور نہ ان کی صحبت میں خود بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پڑوس میں بھی ہو تو ان کو ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھجواتے۔ میں خود اپنا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں بعض اوقات کہ میں مثال کے طور پہ میں تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، پھر ظاہر ہے کہ جو میرے قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک ساتھی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ مدتوں میرا اور اس کا ساتھ رہا، اور اس نے شادی کی میرے سامنے، پھر بچے ہوئے، جوان ہوئے، میں نے کہا بھئی اس بچے کو میرے پاس تم بھجواؤ ذرا، تو اس نے اس خیال سے، دیکھیں میرا ساتھی تھا، اس نے اس خیال سے بچے کو میرے پاس اکیلے نہیں بھجوایا، وہ آیا تو خود آیا، یعنی خود بچے کو لے کے آیا، میں نے کھانے پہ بلایا تھا، کہتا ہے میں بھی آؤں گا۔ کیا اس کا مطلب وہ تھا کہ بھئی یہ کہیں میرے بچے کو گمراہ نہ کر دے۔ دین میں مکمل داخل ہونا یا اللہ کے حکم کے تابع ہونا، ہم اسے عملاً دقیانوسی فکر سمجھتے ہیں اور اس کو گمراہی قرار دیتے ہیں، اگرچہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم عملاً سچے لوگوں کے پاس بیٹھنا یا اپنے بچوں کو بھجوانا، یہ ہم گمراہی سمجھتے ہیں عام طور پہ۔ اور ہم عام معاشرہ، آج کا معاشرہ جو ہے وہ ایک روشن خیال معاشرہ ہے بزعم خود، یعنی اپنے گمان کی۔ اب روشن خیالی کیا ہے کہ دین کو تھوڑا تھوڑا لے لو اور اس کی ایکسٹریم میں مت جاؤ، حالانکہ دین تو ہے کہ دین تو اصل میں وہ ہے کہ جب آپ اسے پورا پورا لے لیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ،
دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی تم نے پیروی نہیں کرنی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمام جو سٹرکچر ہے نا امت مسلمہ کا، وہ دھڑام سے زمین پہ آ کے گرا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک تصور میں آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت امت مسلمہ کی حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ وہ عمارت ہے جس کی بنیادیں جو ہیں وہ ختم ہیں، اب اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ وہ عمارت ہے جو اوپر سے نیچے آ کر زمین بوس ہو گئی ہے، منہدم ہو گئی ہے۔ یہ تمام امت مسلمہ کی عمارت جو ہے عملی طور پہ یہ منہدم ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کا کوئی امنگ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لاکھوں حاجی جاتے ہیں نا، ہر سال جاتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں زبان سے، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے۔ جو حاجی نعرہ لگاتا ہے اس کا جو عملی طور پہ نعرہ ہوتا ہے یہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں، سبحان اللہ۔ اور صرف 313 کی ٹولی تھی کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹولی کی مدد کی اور مشرکین مکہ پہ اس کو فتح دے دی۔ اس میں تعداد کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جماعت ہونی چاہیے۔ آج جماعت بھی وجود میں نہیں ہے، مسلمان نہ مسلمان ہے حقیقی طور پہ، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، تو یہ تو سراسر یعنی سرے سے منہدم جماعت ہے۔ اور آپ کا اور میرا کیا خیال ہے کہ ہم محض کلمہ ایمان کے کہنے سے جنت کے مستحق بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم مفتے میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم تو اس دنیا کو آزمائش تو نہیں سمجھتے، یہ تو ہم کھانے پینے کی جگہ اور بس آسائشات ہیں اور زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ یعنی ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ جو ذہنیت اس وقت ہماری بنی ہوئی ہے تو اس پہ مجھے بہت زیادہ افسوس آتا ہے، اور آپ کو بھی آنا چاہیے کہ آپ کی سوچ و فکر کیا ہے کہ آپ نے محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کو کافی سمجھ لیا ہے۔ میں تو آپ کو یقینی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں 100% یقین سے کہ آج مدعی اسلام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کا مدعا کیا ہے، یہ کیا دعوت ہے، یہ کیا تحریک ہے۔ یہ تو ایک تحریک ہے، صلاۃ ہے، صلاۃ کا مطلب تحریک ہوتا ہے، صلاۃ، نظام صلاۃ، یہ ایک تحریک کا نام ہے، نظام صلاۃ۔ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ مسجد میں جانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے، کچھ مرد حضرات، خواتین اپنی بس ایک پریکٹس ہے جو یعنی جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ ہم نے دین کے ہر رکن کو ضائع کر دیا ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہم نے ضائع کر دی ہیں۔ اور یہ تمام تحریک جو اسلام کی تھی، اس کا نام بنیادی طور پہ نظام صلاۃ تھا۔ اور نظام صلاۃ کو آپ محدود نہ سمجھیں کہ صرف آپ نے نماز کا ٹائم ہوا تو نماز آپ نے پڑھ لی۔ دراصل یہ نماز جو ہے یہ تو ایک وعدے کی تجدید کے لیے آپ رب کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو یاد دلاتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر کلمہ شہادت ہوتا ہے، اور پورا کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پورا کلمہ شہادت ہے اس میں۔ پھر آپ اللہ اکبر، پھر دوبارہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، پھر آپ جب آ کے پڑھتے ہیں نظام صلاۃ۔ اصل میں یہ ہے
کہ آپ کو آپ کے مقصد حیات کی تجدید کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو اپنے مقصود حقیقی سے بات چیت کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کر لو، آؤ جو جس بنا تم اسلام کو قبول کیا تھا اس وعدے کی تم آ کے مجھ سے تجدید کرو، اور کہو ہر رکعت میں کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز آپ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ نماز تو ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تجدید کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بندگی میں نے اپنے نفس کی کرنی ہے، تو نماز کا کیا مطلب ہو گیا؟ پھر تو سارا جھوٹ بن جاتی ہے نماز۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو بڑا کر رکھا ہے، تو پھر تو نماز ساری کی ساری جھوٹ کا ایک پلندہ پھر بن جاتی ہے۔ عملی زندگی میں آپ نے اپنے نفس کو بڑا کیا ہے، اپنی رائے کو اہمیت دی ہے، اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ جھوٹ بولنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اللہ تکبیر تحریمہ جو ہے، یعنی آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہے وہ فرض ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا آپ جھوٹ سے ابتدا کرتے ہیں اور جھوٹ پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ نماز تو ایک تجدید عہد ہے، نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ آپ نے اللہ کی یاد سے تو منہ موڑ لیا ہے حقیقی طور پہ، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، پاک باز ہوں۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، دفتر میں پاکستان کے دفتر ہیں، سارے دفتروں میں جہاں تک ہو سکتا ہے لوگ کرپشن اور بے ایمانی کا شکار ہیں اور رشوت ستانی کا شکار ہیں۔ اب اس میں تقریباً بڑے دفتر ہوتے ہیں، اس میں نماز کی ایک جگہ بھی بنی ہوتی ہے، تو جب صاحب بہادر جو ہیں وہ رشوت خوری کے، اپنی جیب گرم کرنے کے، بالائی مدنی کے چکروں میں ہوتے ہیں، ادھر حکومت کے فنڈ پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ادھر عوام کی جیب، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہوتا ہے تو وہ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو سارا دن جو ہے یہ رشوت کا دورہ چلتا رہتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، مجھے تو عملی طور پہ اس کا تجربہ ہے نا، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو صاحب بہادر جو اب تک رشوت کی ایک ڈیلنگ میں لگے ہوئے تھے تو وہ ڈیلنگ روک دیتے ہیں جب نماز، اور پھر جا کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جھوٹ کا ایک انبار لگا دیتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم الحمدللہ رب العالمین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین، سارا ایک جھوٹ ہے۔ تو نماز تو ضائع کر دی ہے ہم نے، اور میں آپ کو اس بات کی قرآن پاک سے بھی آپ کو اس کی تشریح کرتا ہوں کہ نماز کو ہم نے حقیقت میں ضائع کر دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں ہے کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اللہ کی یاد سے تو آپ کا دل بھولا ہوا ہے، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے نمازیوں کے لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ویل کا وعدہ کیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد ہی سے غافل ہیں۔ نماز کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنائیں سب سے پہلے، یعنی زندگی گزارنے یا اس کا آغاز جب کرتے ہیں تو آپ اللہ کو اپنی منزل بنائیں، پھر اللہ کے راستے کو اپنا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں کہ میری منزل اللہ ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اہدنا صراط المستقیم کا نماز میں آپ نے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کو ضائع کس طرح کر دیا ہے؟ دیکھیں، یا تو آپ نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، یا تو آپ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تھوڑی سی ٹائم بھی تھوڑا ہے، میں آپ کو مختصر ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں، نماز کی یا تو حفاظت کرنے والے ہیں،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور نماز کی یقیمون الصلاۃ، سورہ بقرہ میں جو 5 صفات آئی ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو یا تو آپ نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا ہے جو کہ اللہ ہے، آپ نے اپنی زندگی کے چلن کے لیے ایک راستہ منتخب کر لیا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، جس کی ہدایت قرآن میں ہے، جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی طریقے سے۔ اب اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں، آپ اللہ کو یاد ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے نماز قائم کی ہوئی ہے یا اس کو ضائع کیا ہے، نماز قائم کرنے والی چیز ہے، اس کی تمام شرائط اور جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یا تو آپ نے، میں وہ ٹیسٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی نماز کو دیکھیں کہ کیا آپ نے قائم کی بھی ہے یا آپ نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ تو میں قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا۔ اس کے بعد، اس سے آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ تھا، وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری آیت پڑھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، یعنی نماز کے مقصد سے وہ غافل ہو گئے، ضائع کر دیا نماز کو، اور اس کا نتیجہ کیا؟ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کا اتباع کیا۔ آج اگر اب ان کا انجام کہ دوزخ میں جائیں گے، فسوف یلقون غیا، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ خود دیکھ لیں، ایک اپنا ٹیسٹ کر لیں کہ آپ نے نماز کو ضائع کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ہے۔ اگر آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ٹوٹل مطابق نہ ہو، ٹوٹلی آپ اسلام میں پورے کی پورے داخل نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور یعنی دوسرے طریقے سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، اب اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کے محتاج نہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواہشات نفس کو آپ نے اپنا خدا بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ دین کو ضائع کر رہے ہیں۔ جس نے بھی دین کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کا اتباع کر کے زندگی گزاری، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينك ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. O Prophet, if believing women come to you pledging allegiance to you on condition that they will not associate anything with God, nor steal, nor commit adultery, nor kill their children, nor commit perjury as to parenthood, nor disobey you in anything righteous, accept their allegiance and ask God's forgiveness for them. God is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.